السلام علیکم ناظرین، ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں حلقہ پی پی پتو کی پاکستان تحریک انصاف کے نام امیدوار چودھری عقیل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں الیکشن کی کتنی تیاری اور مزید کیا ان کو مسائل درپیش ہیں کمپین کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت سر شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے سر ہمیں وقت دیا۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں جو وابستگی ہے وہ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا یونیورسٹی لاء کالج میں، تب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہوں۔ عمران خان صاحب پنجاب یونیورسٹی آئے تھے اور تب سے ان کے نظریات کا تب ہم سن بھی رہے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور جب وہ آئے اور جس طرح سے انہیں نظر بند اس کے بعد کیا گیا تو ماشاءاللہ پوری ہماری یونیورسٹی میں ایک تبدیلی کی لہر جو ہے اسٹوڈنٹس میں محسوس کی، اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے سر؟ صرف خدمت، جو اصل معنوں میں سیاست کا مقصد ہے وہ ہے عوام کی خدمت، اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، حقوق العباد۔ ہم نے اگر انسانوں کی خدمت کر لی اور لوگوں کی خدمت کر لی، اس میں ہماری دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے۔ سر بالکل سیاست ایک خدمت ہے، لیکن اب جو سیاست ہے وہ نفرت میں کیوں بدل گئی ہے؟ اصل میں جو کچھ سیاستدان پچھلے 40-50 سال سے جو ہمارے پہ نافذ ہیں، انہوں نے سیاست کے جو ہے نا وہ طور طریقے اور جو ان کی طرز سیاست ہے وہ اسی طرح کی ہے، ایک دوسرے پہ کرپشن کے صرف بھونڈے الزامات لگانا۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، چور جماعتیں ہیں، سبھی ایک طرح کی سیاست کر رہے ہیں، سب چور چکاری، دو نمبری، لوٹ مار، کرپشن اس کے لیے آتے ہیں اور کر کے پھر اگلی ٹرم کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان میں تبدیلی کی خواہاں ہے، اور اسی کے لیے ہم بھی سیاست کر رہے ہیں۔ ادروائز تحریک انصاف کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی سیاست خدمت کی سیاست ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ہے۔ اچھا کہ سر یہ بتائیے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، جس طرح باقی تمام پارٹیوں کو فیلڈ دی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کو، اس پارٹی کو فیلڈ نہیں ہے، الیکشن کمپین جو ہے وہ کتنی مشکل ہے اور کتنا چیلنج ہے الیکشن جیتنا؟ ظاہری بات ہے، یہ ذمہ داری ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کے بھی، اداروں کی بھی، الیکشن کمیشن کی خاص کر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ساری پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ وہ اب پورا پاکستان جانتا ہے، میرا حلقہ بھی جانتا ہے جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، مگر ایک بات ہے کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں اور تحریک انصاف کے جتنے امیدوار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور حق کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مشکلات کے بعد آسانی ہے، اور ہماری قوم بھی الحمدللہ تیار ہے، میرے حلقے کی عوام بھی تیار ہے۔ خوف کے بت جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹوٹ چکے ہیں، اور عوام سمجھتی ہے جو جبر اور ریاستی جبر جو چلتا آ رہا ہے پچھلے خاص کر 1.5 سال سے، اور جس طرح سے مہنگائی ہے اور سارے معاملات ہیں، تو عوام تبدیلی کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہے۔ اچھا عقیل صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اب جو مشکلات دیکھ رہی ہیں، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے پارٹی سے؟ اگر یہ وہ غلطی نہ ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ غلطی آپ یہ ایسا کہہ لیں کہ جو اصل جمہوریت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئی ہے۔ تو جب اصل جمہوریت، جب جمہور کی بات کرتے ہیں، اصل جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر جتنے جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اصلی ڈیموکریسی آئے، تو وہ اس کے اگینسٹ ضرور کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، پبلک کی رائے کو امپورٹنس دیتے ہیں، جمہوریت جمہور سے ہے، تو ہم پبلک کی سیاست کر رہے ہیں، نہ کہ کسی لمیٹڈ گروپ اور چور ٹولے کی ہم سیاست کر رہے ہیں۔ ہم جمہوریت پہ بلیو رکھنے والے لوگ ہیں، اسی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی اللہ کے بعد ہمیں صرف عوام پہ اعتماد ہے اور یقین ہے کہ عوام اپنا جو حق ہے وہ استعمال کریں گے، اور 8 فروری کو باہر نکل کے ووٹ دے کے جمہوریت کی انشاءاللہ تعالی مضبوط بنیاد رکھیں گے۔ اچھا سر، اگر اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو پھر کیا حالات ہوتے؟ میرے خیال سے جو چیزیں کی ہیں یہ کھل کے آپ دیکھیں، اگر اسمبلیاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری تھی جب عمران خان صاحب پہ گولیاں بھی لگیں،
ہماری گورنمنٹ تھی تب، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک ایف آئی آر نہیں ہو سکی. اصل میں ہماری جنگ جو ہے وہ مینلی ہے رول آف لاء کی. ہم پاکستان میں آئین اور قانون کو عملی طور پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہی جنگ ہے، اور اس کے لیے جو بھی چیزیں ہم نے کی ہیں پبلک سب دیکھ رہی ہے، اور یہ پبلک نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اچھا کہ سب انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی غلطی ہے یا بلہ کسی سازش کی وجہ سے چھینا گیا؟ یہ سارے پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ بلہ پارٹی کی، میرا نہیں خیال ساری پارٹیز نے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کروائے ہیں جس طرح سے ہوئے ہیں، ہمارے سب سے بہتر ہیں اور ڈاکومنٹیڈ ہے ساری چیزیں. بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. میں خود ایڈوکیٹ ہوں، آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. بہرحال آپ کمپیریزن کر لیں، میرے خیال سے 150+ پارٹیز ہیں رجسٹرڈ، آپ سب کو دیکھ لیں کتنوں نے وہ انٹر پارٹی الیکشن کروائے ہیں اور کس طرح سے کروائے ہیں. بلا مقابلہ سارے ہوتے ہیں. نون لیگ کا آپ دیکھ لیں، وہ تو ایک فیملی لمیٹڈ گروپ ہے. ہمارے بتائیں خان صاحب کی کون سی فیملی کا بندے کو کسی کو عہدہ ملا ہے؟ فری فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اس کا پراپر ساری عہدیداران ہیں اس میں. جی یہ بس اسی طرح ہے، ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ بلے کا نشان کس طرح چھینا گیا ہے اور کس طرح ہمیں دوسرے اب آزاد امیدواروں کی حیثیت سے ہم میدان میں ہیں. وہ ان کی صرف یہ ہے کہ ان جانتے ہیں کہ پبلک اس ٹائم قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے. اچھا کہ صاحب آپ کا الیکشن انتخابی نشان پیالہ ہے، تو اگر بلے کا نشان ہوتا تو الیکشن جیتنا کتنا آسان تھا اور اب کتنا چیلنج ہے؟ جی اوبیسلی یہ ظاہری بات ہے، چھینا بھی اس لیے گیا کہ ہمارے ووٹ بینک کو کسی طرح. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں پورا حلقہ الحمدللہ وزٹ کر چکا ہوں. بچہ نوجوان بزرگ مائیں بہنیں سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کا نشان پیالہ ہے. جو نیچے والی سیٹ ہے ایم پی کی، وہاں پہ پیالہ ہے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ہیں این 133 پہ، ان کا بھی پیالہ ہے. جو این 134 میں ہے ان کا توا ہے. تو یہ میرے خیال سے اب بچہ جان چکے ہیں الحمدللہ. کم وقت میں نشان متعارف کروانا، کتنی کمپین کی کتنی تیاری ہے سر؟ ماشاءاللہ کمپین میری زبردست چل رہی ہے. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں ملاقات کرنے جاتا ہوں تو وہ کارنر میٹنگز میں بدل جاتی ہے، کارنر میٹنگ کرنے جاتا ہوں تو وہ ماشاءاللہ جلسوں میں بدل جاتی ہے. عوام میں شعور آ چکا ہے، گاؤں کی سطح تک بھی عوام میں شعور آ چکا ہے الحمدللہ. سر آپ کے حلقہ کے بنیادی مسائل کون سے ہیں اور الیکشن میں کامیابی کے بعد کون سا پروجیکٹ سب سے پہلے کرنا چاہیں؟ دیکھیں جو شروع سے یہ روایتی سیاستدانوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے وہ تو گلی نالی سولنگ پہ لگایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہماری گورنمنٹ میں سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ ہم نے ایم پیز اور ایم این ایز کو دی ہے. ٹھیک ہے، مگر ان کا جس طرح سے وتیرہ ہے، لوگ وہ بنتے ہی اس لیے ہیں پی ایم این ایز کے وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں، اس میں کمیشنز ہوں، اس طرح کے معاملہ پہ جیبیں بھریں. الحمدللہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہماری پرائورٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اصل منشور ہے وہ ہے 2 نہیں 1 پاکستان. ہر لحاظ اسی طرح میں نے اپنے حلقے کو بھی 2 نہیں 1 پتوں کی بنانا ہے. صحت میں ایک جیسے مواقع امیر غریب کے لیے، جسے آپ کو پتہ ہے صحت کارڈ اس کی مثال ہے ہم نے دیا. اسی طرح تعلیم میں ہم نے سب کے لیے ایکول نصاب، آپ کو پتہ ہے 3.5 سال میں وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی. نوجوانوں کے لیے نوکریاں، کھیلنے کے لیے گراؤنڈز، احساس پروگرام، لنگر خانے، پناہ گاہیں. جو بھی تحریک انصاف کا منشور ہے اصل میں وہی عوام کی فلاح کا منشور ہے. میں یہ مشن لے کے اور عزم لے کے آیا ہوں. جب میں نے سٹارٹ بھی کی تھی سیاست 2013 میں، میں نے الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا، تب بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں جیت کے جو ہمارا منشور ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس کو میں نے اپنے حلقے میں اپنی عوام کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ عمل کرنا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی میرا وہی مشن ہے. میں نے طریق انصاف سے سیاست شروع کی اور ابھی بھی طریق انصاف کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ طریق انصاف کے ساتھ رہوں گا. اور جو ہمارا منشور ہے وہی ہماری عوام کا جو فلاح کا منشور ہے، اسی کو میں نے اپنے حلقے میں نافذ عمل کرنا ہے. اور یہ جو رول آف لاء کی جنگ ہے، میں نے امیر غریب ہر ایک کے لیے جو برابر مواقع ہیں وہ مہیا کرنے ہیں اور سب کو قانونی تحفظ دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چودھری ہے وہ غریب آدمی کو یا نچلا جو طبقہ ہے اس کو دبا لے اور وہ جھوٹے اس پہ پرچے بھی کروائے اور دوسرے معاملات کرے.
ہمارا یہی رول آف لا کی ہی جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے، اور رول آف لا کو ہی ہم نے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ہمارا جو منشور ہے اس کو میں نے اپنے حلقے میں نافذ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ سر پارٹی کو اب اپنے جو ہیں کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں رہ گیا، بیان حلفی لے رہے ہیں، آپ نے بھی بیان حلفی جمع کروا دی ہے؟ دیکھیں، میری تو عوام بھی جانتی ہے، میرے حلقے کی میری پارٹی بھی جانتی ہے کہ ہم نے تو سیاست کا آغاز ہی تحریک انصاف سے کیا ہے، اور مجھے 2018 میں ٹکٹ نہیں ملا تھا، مگر میں نے پارٹی ڈسپلن میں جو یہاں پہ روایتی لوگوں کو ٹکٹ ملے تھے ان کی میں نے سپورٹ کی، ان کو جتایا۔ اب میرے خیال سے اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے ان کو چاہیے کہ میرے حق میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اب ٹکٹ مجھے ملا ہے، مگر وہ لوگوں کو ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ صرف اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، یہ جو روایتی لوگ ہیں۔ الحمدللہ کافی زیادہ صفایا ہو گیا ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی صفایا ہو جائے گا۔ جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ میرا ساتھ، ہمیشہ یہ ہم اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ پوری قوم کا الیکشن ہے، میرے حلقے کی عوام، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ماں بہنیں، بچے، سارے اپنے آپ کو عمران خان سمجھے، کیونکہ یہ ان کی فلاح کا الیکشن ہے، ان کی بہتری کا الیکشن ہے۔ ان کے لیے ہی قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، ورنہ عمران خان صاحب کو تو ساری جو ہے فیسلٹیز، کوئی ان کی کمی نہیں ہے، نہ ان کو پیسے کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، صرف وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوا ہے، اسی کے لیے وہ قید کی جو ہے صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی بنتا ہے ایز اے پاکستانی، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں، اور اپنے حلقے کو انشاءاللہ تعالی ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ اسی کے لیے ہماری فائٹ ہے، اور تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو عوام کی فلاح کے لیے کام کر سکتی ہے، اور میں ہمیشہ اس کا حصہ رہوں گا، کیونکہ میری سیاست کا آغاز بھی تحریک انصاف سے ہے، ابھی بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ۔ لاسٹ پہ سر آپ 8 فروری کو الیکشن ہے، اس والے سے قوم کو اور اپنے حلقہ کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ میں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میرے پورے حلقے میں۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، جو میسیج میں نے 2007 سے یہاں پہ دینا شروع کیا، اور خاص کر 13 میں دینا شروع کیا تبدیلی کا، وہ پورے حلقے میں ماشاءاللہ سے پہنچ چکا ہے۔ جہاں پہ بھی جاؤں لوگوں کی آنکھوں کی چمک، ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے حلقے کی عوام میں اور پاکستان میں بھی شعور آ چکا ہے الحمدللہ۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے گھر گھر یہ میسیج دینا ہے کہ انہوں نے ہمارا انتخابی نشان جو ختم کیا ہے بلّہ، اب ہمارا انتخابی نشان اوپر جو ہے N 134 پہ وہ توا ہے، اور میرا PP 182 پہ جو سفید پرچی ہے وہ پیالہ ہے، اور اسی طرح 183 میں بھی پیالہ ہے، اور میرا جو MNA کا حلقہ ہے 133 ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب، اس کا بھی پیالہ ہے۔ تو جو سفید پرچی ہے میرے حلقے کی، سفید پرچی ہوگی MPA کی 182، وہ ہر ایک کو اپنا قومی فریضہ سمجھ کے بتائیں، ماؤں بہنوں کو سب کو بتائیں کہ ہمارا انتخابی نشان پیالہ ہے۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سب یہ میسیج 8 فیب تک پہنچائیں، اور 8 فروری کو سب نے نکلنا ہے، اور اپنا فریضہ سمجھ کے سب کو باہر نکالنا ہے، اور پیالے پہ مہر لگانی ہے، اور تبدیلی کا سفر انشاءاللہ تعالی اس کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ حلقہ جتانا ہے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم سیٹ جیت کر خان صاحب کو دیں گے، اور قیدی نمبر 804 کو باہر نکالیں گے، تاکہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے اور ہماری خدمت کر سکے۔